بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع کرنے سے قبل میں اپنے سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں اپنے سوالات کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوالات کے بالکل مختصر جوابات ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور کرنے اور دل کی پریشانی دور کرنے کا حل بتائیں۔ سائل منیب ہیں اور حبیب ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اسے چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کریں 100 مرتبہ، اور رات کو سونے سے قبل یعنی عشاء نماز کے بعد سونے سے قبل 1 مرتبہ سورہ الرحمن کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ذکر اللہ کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا جائے تو کیا کرے؟ سائل ہیں نوید احمد۔ نوید احمد کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، بھولے سے رکوع میں چلا گیا، اب یہ رکعت پوری کرنے کے بعد اتحیات پڑھے گا بیٹھ کر سجدوں کے بعد۔ اتحیات کے بعد سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد پھر اتحیات درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ گوہ جو ایک قسم کا جانور ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ سائل ہیں قاری محمد اسحاق گوپانگ، راجن پور جام پور سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق گوہ کھانا ناجائز ہے، حلال نہیں ہے۔ سوال اس کے بعد ہے کہ راستے میں ملنے والی چیز کا کیا حکم ہے؟ یہ سائلین ہیں ملک رئیس اور محمد نعیم، یہ دونوں کا سوال ہے، ملک رئیس صاحب اور محمد نعیم صاحب۔ اس چیز کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ جو راستے سے کوئی چیز ملے، گری ہوئی پڑی ہوئی چیز، اسے لقطہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے متعلق اعلان کریں، لوگوں سے پوچھیں، اتنا اعلان کریں، اتنی اس کی تشہیر کریں کہ جس کی چیز گری ہے وہ آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر نہ آئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ شخص نہیں آئے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ کسی غریب پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی مستحق کو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی شخص آ گیا اور اس نے کہا میری چیز تھی، اور اس نے طلب کی، آپ سے طلب کر لی، اگر آپ نے اٹھائی پھر آپ سے طلب کر لی تو پھر آپ کو دینا لازم ہوگا، یعنی وہ چیز تو چلی گئی، آپ نے کسی غریب کو دے دی، لیکن اس کی قیمت آپ کو دینا ہوگی۔ اس کے بعد سوال ہے
کہ کم از کم حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کے سائل محمد اسحاق ہیں۔ تو اسحاق صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق کم از کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ فجر کی نماز قضا پڑھتے وقت سنت بھی قضا پڑھیں گے یا نہیں؟ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر اسی دن جس دن فجر کی نماز قضا ہوئی ہے اسی دن زوال سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں سنتیں بھی قضا کریں، بعد میں فرض پڑھیں۔ اگرچہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے چونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ احادیث میں تاکید آئی ہے، اس لیے زوال سے پہلے پہلے ان سنتوں کو بہرحال فرضوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے تھے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے تھے؟ اس کے سائل ہیں مولانا امیر الدین صاحب۔ مولانا امیر الدین صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسبوق یعنی جس شخص کی ایک یا زیادہ رکعتیں نکل گئی ہوں اور امام کو نماز میں سہو ہو جائے تو کیا مسبوق آدمی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ اس کے سائل ہیں عبد الرزاق چانڈیو صاحب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص امام کے سجدہ سہو کے لیے امام کو سجدہ سہو لاحق ہوا اور یہ مسبوق ہے جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ گئی ہیں، امام جب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا تو مسبوق آدمی سلام نہیں پھیرے گا، پھر جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سہو کرے گا تو یہ مسبوق سجدہ سہو لازمی کرے گا، صرف سلام نہیں پھیرے گا امام کے ساتھ کیونکہ ابھی اس کی رکعتیں باقی ہیں، اس لیے امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا، پھر امام بیٹھ جائے گا، یہ بھی پھر اتحیات پڑھے گا مسبوق، صرف اتحیات، پھر امام جب سلام پھیر دے گا تو پھر یہ کھڑا ہو کر اپنی رہی ہوئی بقیہ رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے گا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا درست ہے؟ اور کیا ہر بندے کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے سائل ہیں عبد الرحمن قریشی۔ عبد الرحمن قریشی صاحب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی چاہے وہ شہید ہو یا شہید نہ ہو اس کی غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی روایت ذخیرہ احادیث میں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹا دیا؟ اس کے سائل ہیں اکراش بابا۔ اکراش بابا کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی روایت میری نظر سے نہیں گزری۔ اس کے بعد سوال ہے کیا جنات ہر گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں؟ بلکہ سوال ہے کیا جنات ہر بند گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں؟ جو بھی گھر بند ہو اس میں بسیرا کر لیتے ہیں؟ سائل ہیں ارشد علی۔ ارشد علی صاحب کے سوال کا جواب یہ کوئی ضروری نہیں کہ جنات ہر خالی گھر میں ہر بند گھر میں بسیرا کر لیتے ہوں، بعض میں وہ بسیرا کر بھی لیتے ہیں، بعض میں نہیں کرتے۔ اس کے بعد سوال ہے
ایسی اسلامی کتاب جس میں کہیں کہیں قرآن مجید کی آیات بھی ہوتی ہیں؟ کیا ایسی کتاب کو بغیر وضو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہیں کہیں آیات ہیں، باقی اردو سندھی وغیرہ عربی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کتاب کو بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے تو اس آیت پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، انگلی نہیں رکھ سکتے بغیر وضو کے۔ آیت پر ہاتھ رکھنے کے لیے وضو لازمی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ سائل اس کے عبد الرحمن قریشی صاحب ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ آیت الکرسی بھی قرآن مجید کی ہی آیت ہے اور قرآن کا حصہ ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح دوسری صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی اور ان کے نام کیا تھے؟ سائل ہیں خالد معاویہ صاحب۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ عام کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، باقی نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں مل سکے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مجھے آدھے سر میں شدید درد رہتا ہے، مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس کے سائل عبداللہ ہیں۔ عبداللہ بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، بعض بزرگوں کا ایک مجرب وظیفہ ہے کہ آدھے سر میں جس طرف درد ہو، اگر اس طرف درد ہے تو اس طرف سے ایسے بھویں پکڑ لیں، اگر ادھر درد ہے تو ادھر سے پکڑ لیں، یعنی کسی دوسرے سے کہیں یہاں سے پکڑ کر، اس طرف درد ہے تو ادھر سے کسی کو کہیں پکڑے اور سورہ ملک پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کے بعد پھر ایسے چھوڑ دیں، دم کر دیں۔ ایک تو یہ کام کریں، اور پھر اس کے علاوہ کچھ آرام بھی کریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کے نام بھی بتائیے۔ اس کے سائل ہیں محمد قاسم منصوری۔ تو اس کے جواب میں، قاسم منصوری صاحب کے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی تعداد 10 سے 15 تک ملتی ہے، ان میں سے کچھ نام معلوم ہو سکے ہیں۔ نمبر 1 ثقب، نمبر 2 لحیف، نمبر 3 مرتجز، نمبر 4 لزاز، نمبر 5 ضرب، نمبر 6 سبحہ، نمبر 7 ورد، نمبر 8 زریس، نمبر 9 ملاوح۔ تو یہ 9 نام مل سکے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی مارنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سائل محمد حنیف ہیں، تو اس کے جواب میں یہی ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں، یہ خامخواہ کا وہم ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگوں میں خود شرکت فرمائی؟ اس کے سائل اکراش بابا ہیں۔ اکراش صاحب، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور سرایا یا سریہ اسے کہتے ہیں، سریہ کے جمع سرایا ہے، غزوے کے جمع غزوات ہے۔ تو سریہ اسے کہتے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی کی امارت میں بھیجا ہو۔ اور تعداد مشہور قول کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد جن میں آپ نے خود شرکت فرمائی 27 ہے، اور جن میں آپ علیہ السلام نے شرکت نہیں فرمائی سرایا، ان کی تعداد 47 ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے
میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے منہ سے کفن ہٹا کر مردے کو قبر دکھانی چاہیے؟ آپ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ محمد حنیف حیدری صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نظریہ بالکل غلط ہے۔ اگر کہیں پہ ایسی رسم ہے تو اسے بہرحال ختم کرنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے۔ یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات دیے گئے۔ آپ کے بھی سوالات ہیں تو آپ ہمیں لکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔